ہے کہ ان کی حالت یہ ہوتی تھی، اپنا منہ چھپائے لوگوں سے پھرتا تھا، کیسے کسی کو بتائے کہ اس کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، کیسے کسی کو کہے کہ میرے گھر میں بیٹی آئی ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، بیٹی کی ولادت جو گھر میں ہو گئی ہے، بیٹی جو گھر میں آ گئی ہے، بتائے کیسے کسی کو کہ میرے گھر میں بیٹا نہیں بیٹی آئی ہے، میں کسی کا سسر بننے والا ہوں، کیسے بتاؤں کسی کو؟ اس عار سے لوگوں سے اپنے چہرے چھپائے پھرتا تھا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ ایمسکہ علی ہون، کیا اسی ذلت کے ساتھ اسے اپنے گھر کی زینت بنائے؟ کیا اسی رسوائی کے ساتھ اس بیٹی کو اپنا لے؟ ام یدسہ فی التراب، یا زمین کے اندر اسے دھسا دے، یا زمین کے اندر اسے گاڑ دے، یا زمین میں اسے زندہ دفنا دے۔ اللہ نے کہا لا ساء ما یحکمون، دونوں فیصلے، ان کی آمد پر ماتم منانا یہ بھی برا تھا اور ان کو ختم کرنے کا فیصلہ بھی برا تھا۔ دونوں فیصلے جو ان لوگوں نے اختیار کیے، دونوں اختیار برے تھے ان لوگوں کے۔ اور میرے بھائیو، چشمے فلک نے بہت سارے ایسے واقعات ذکر کیے ہیں، بہت سارے ایسے قصے ذکر کیے ہیں۔ ننھی سی بچی ہے، بس سجا کر کے بھیجتی ہے، اپنے ساتھ لے کر کے جاتا ہے، دفن کرنے کی کوشش کرتا ہے، گڑھا کھودتا ہے اسی کو دفن کرنے کے لیے، اسی کو زندہ قبر میں ڈالنے کے لیے، خود اپنے ہاتھوں سے اس کے قبر کو تیار کرتا ہے۔ اس کے باپ کے اوپر اگر مٹی اچھل کے آتی ہے، اس کی ننھی انگلیاں اس مٹی کو صاف کرتی ہیں۔ ابو آپ کے جسم پہ کچرا آ رہا ہے، وہ کیا جانتی ہے کہ اس کا یہ بے رحم باپ اسی گڈھے میں اس کو ڈالنے والا ہے؟ کیا جانتا ہے، کیا جانتی ہے وہ؟ بہت سارے ایسے واقعات۔ اور قیامت کے دن اللہ پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ بیٹیاں کھڑی ہوں گی اور اللہ عدالت کی کرسی پر ہوگا، سوال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جرم تھا ان بیٹیوں کا؟ یہ نعمت ہم نے عطا فرمائی تھی، یہ میری تخلیق تھی، اس کو ختم کرنا یہ تمہارا کام نہیں تھا، یہ تخلیق میری تھی، یہ امانت ہم نے تمہیں دی تھی، اسے ضائع کیوں کیے، اسے زندہ دفن کیوں کیے ہو؟ اللہ پوچھے گا۔ میرے بھائیو، وہ تو جاہلیت کا دور تھا، وہ تو جاہلیت کا دور تھا، آج کا دور اس سے بہت مختلف نہیں ہے میرے بھائیو، آج کا دور اس سے بہت مختلف نہیں ہے۔ شکل بدل گئی ہے، اہانت کی تصویر بدل گئی ہے، ان کی بے عزتی کی تصویر بدل گئی ہے، صرف صورت بدل گئی ہے، شکل بدل گئی ہے، مگر اہانت ان بچیوں کی آج بھی ہمارے سماج میں موجود ہے۔ جس کے گھر 4 5 بیٹیاں پیدا ہو جائیں، اس کے گھر نرینہ اولاد پیدا نہ ہو، گاؤں کے سارے گاؤں کے لوگ مل کر کے تانا دینا شروع کرتے ہیں، نربنس ہے، اسے بنس ہی نہیں مانتے، اسے اولاد ہی نہیں مانتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نربنس ہے۔ میرے بھائیو، جب بھی اس موضوع پہ گفتگو کرتا ہوں، مجھے اپنی ماں کی کیفیت یاد آتی ہے۔ 4 بہنوں کے بعد میری ولادت ہوئی تھی۔ ابھی چند دن پہلے امی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اپنے اس زمانے کے قصے کو یاد کر کے رونے لگی۔ کہتی ہے کہ جب بھی میں گھر کے دروازے سے کسی کے پاس سے گزرتی تو گھر کی عورتیں یہ کہتی، گھر کی عورتیں ہم سے اپنا چہرہ پھیر لیتی اور کہتے کہ یہ ایسی منحوس ہے کہ اس کا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں ہے، ہمارے پاس ماموں بھی نہیں ہے۔ تو تانا دیتے تھی کہ نربنسی کا نگارہ یہ میکے سے بجاتے ہوئے آئی ہے۔ آپ سوچو کہ اس خاتون کے دل پر کیا گزرتی رہی ہوگی۔ میری امی رونے لگتی اور وہ قصہ بیان کر کے، ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میں بیٹھا تھا، وہ قصہ بیان کر کے رونے لگی۔ اور اس کے بعد دیکھیں کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں۔ اللہ جسے نوازتا ہے، اس کے بعد 4 بھائی کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے بھائیو،
اس لیے تصویر آج بھی کچھ مختلف نہیں ہے، شکل بدل گئی ہے، لیکن عورتوں کے تعلق سے ان کی اہانت، ان کی تذلیل، ان کو ذلیل کرنا، ان کو رسوا کرنا، انہیں کمتر سمجھنا، انہیں معمولی سمجھنا آج بھی باقی ہے۔ نہیں باقی ہے، نہیں باقی ہے میرے بھائیوں۔ میں خطبے کے اخیر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اور جس کے لیے میں نے یہ موضوع چھیڑا ہے، ضرور کہوں گا آپ سے، ضرور۔ میرے بھائیوں آئیے سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبصورت تحفہ جس شکل میں بھی ہمیں دیا ہے، اس شریعت نے، اس دین نے، اس دھرم نے، اس مذہب نے کتنا خوبصورت تحفہ عطا فرمایا ہے، کیا مقام عطا فرمایا ہے اس خاتون کو۔ اگر یہ خاتون بیٹی کی صورت لے کر کے آپ کے گھر میں آتی ہے، اگر یہ بیٹی کی صورت لے کر کے آپ کے گھر میں آتی ہے، میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ذخیرے حدیث میں کوئی ایک حدیث ہمیں ایسی نہیں ملتی کہ بیٹوں کے فضیلت پر کوئی حدیث آئی ہو۔ بیٹوں کی فضیلت پہ کوئی ایک حدیث ہمیں نہیں ملی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک ماں اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر کے آتی ہے، ایک ماں اپنی 2 بھوکی بیٹیوں کو لے کر کے، خود بھی کئی دنوں کی بھوکی ہے، کئی دنوں کی بھوکی ماں ہے، اپنی 2 بھوکی بیٹیوں کو لے کر کے دربار رسالت میں پہنچتی ہے، امام المرسلین کے گھر پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما نہیں ہے، آپ گھر میں نہیں ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں ہیں۔ عورت نے سوال کیا، گھر کے دروازے کی دستک ہوتی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ ایک ماں اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر کے ان کے گھر کے چوکھٹ پہ کھڑی ہوئی ہے، سوال کرتی ہے کئی دنوں سے کھائے نہیں ہیں ہم، آپ کے گھر میں اگر کچھ ہو تو ہمیں نواز دیجئے، آپ کے گھر میں اگر کچھ کھانے کا ہو تو ہمیں عطا کر دیجئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قصہ، یہ روایت مختلف الفاظ میں وارد ہوئی ہیں۔ کسی حدیث میں ہے کہ 1 کھجور گھر میں تھا، کسی میں ہے کہ 2 تھا، کسی میں ہے کہ 3 کھجور، پورا گھر چھانا 3 کھجور ملا۔ آپ لے کر کے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ لے لیں 1 کھجور، اگر 3 والی روایت تسلیم کر لیں، اگر 3 والی روایت کے حساب سے قصہ بیان کریں تو 1 کھجور وہ اپنی ایک بیٹی کے ہاتھ میں دیتی ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں تھماتی ہے، دوسرے کے ہاتھ میں تھماتی ہے، دونوں